آپ حضرات بھی نا بڑے عجیب ہیں، ہمیشہ سیریس ٹاپک کے انتظار میں رہتے ہیں۔ کیا آپ کو ہنسنے وسنے کا من نہیں کرتا؟ کیا کرتا ہے؟ اگر ہاں تو پھر آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ مل کر ہنستے ہیں، مگر ہمارے چینل کا نام ذہن میں رکھتے ہوئے۔ اچھا، اب آپ حضرات ایک بات بتائیں، بی بی تمیزہ کا وضو سنا ہے؟ بی بی تمیزہ وضو کے بغیر وضو نہیں آتی تھی اس کو نا، تو مسجد کے امام نے بی بی تمیزہ کو کہا کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتی ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے وضو کرنا نہیں آتا۔ تو امام صاحب نے اپنے سامنے اس کو وضو کرایا اور نماز پڑھائی۔ اس نے کہا زبردست۔ امام صاحب نے کہا میں سفر میں جا رہا ہوں، واپسی پہ تجھ سے پھر پوچھوں گا نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی۔ امام صاحب آئے 8-10 سال کے بعد، اس دوران بی بی تمیزہ کی شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے ماشاءاللہ۔ امام صاحب نے کہا ہاں بھائی نماز پڑھتی ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ 10 سال میں سے پابندی سے پڑھ رہی ہوں۔ انہوں نے کہا وضو؟ کہہ رہے وضو تو آپ کرا کے چلے گئے تھے۔ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جیسے بی بی تمیزہ کا وضو شادی بھی ہو گئی اور 10 بچے بھی ہو گئے نہیں ٹوٹا، تو ایسے ہی بعض لوگوں کا تقویٰ کچھ بھی ہو جائے وہ ٹوٹتا نہیں ہے، چاہے وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، ان کا تقویٰ نہیں ٹوٹتا، وہ عشق رسول پھر بھی رہے گا، ان میں انسٹال ہو گئے سافٹ ویئر عشق رسول کی۔ اسی لیے سامعین و ناظرین میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ کے کسی بھی قریبی کو اس بات کی اگر غلط فہمی ہو گئی ہے کہ دیوبندیوں، وہابیوں، تبلیغیوں کے متعلق کہ یہ لوگ بڑے نمازی ہوتے ہیں، ان کو سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ الحمدللہ نمازی ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں، کہیں زیادہ کہیں کم، کبھی زیادہ اور کبھی کم، لیکن دیوبندیوں کی نماز اور دیوبندی کیسے نمازی ہوتے ہیں یہ دیکھنے ہوں تو آپ ہماری آج کی یہ اسپیشل ویڈیو انہیں دکھا دیں، جس سے انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ان کی یعنی دیوبندیوں وہابیوں کی نمازیں کیسی ہوتی ہیں اور دیوبندی نمازی کیسے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ دیوبندیوں کی بی بی تمیزہ کو ایک بار وضو کروا دیا گیا تو اسی ایک وضو سے سالوں سال نماز پڑھتی رہی، شادی بھی ہوئی، بچے بھی کئی سارے ہو گئے، پھر بھی وہی ایک وضو سے برسوں برس سالوں سال نماز پڑھتی رہی۔ اب بتائیں یہ نماز ہے یا نماز کے نام پر دھوکہ؟ یہ نمازی ہے یا نمازی کے نام پر دھوکہ؟ اسی لیے دیوبندیوں، وہابیوں، تبلیغیوں کے ظاہری رنگ روپ پر آپ نہ جائیں، بلکہ علماء کرام نے ان کو سمجھا ہے، دیکھا ہے، ان کو پرکھا ہے، اس لیے علماء کرام کی باتوں پر، ان کی تاکید پر عمل کریں اور اپنے اندر نماز اور دوسری عبادات کے کرنے کا ذوق و شوق پیدا کریں، نماز کی پابندی کریں، مگر دیوبندیوں، وہابیوں، تبلیغیوں کی ظاہری نماز کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیں، کیونکہ نہ صرف یہ کہ ان کی نمازیں وضو سے محروم ہوتی ہیں، خالی ہوتی ہیں، وہ بھی برسوں برس تک، بلکہ ان کے عقیدے بھی درست نہیں ہوتے۔ یہ لوگ توحید کے نام پر، اللہ کی تعریف اور ان کی عظمت کے بیان کرنے کے نام پر اللہ والوں کی، اللہ کے محبوب و مقبول بندوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ اس لیے ان دیوبندیوں، وہابیوں، تبلیغیوں کی توحید ابلیسی توحید ہے۔ انشاءاللہ تعالی کبھی موقع ملا تو اس پر بھی حوالے پیش کروں گا۔ خیر، لگتا ہے آپ حضرات سیریس ہو گئے، آئیے آج کی ویڈیو کو اور دنوں سے کچھ الگ بنائیں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین، آپ نے اگر دیکھا ہوگا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر ایک شارٹ ویڈیو اپلوڈ کی گئی، جس میں دیوبندیوں کے مفتی طارق مسعود نے نماز پڑھاتے ہوئے امام کی ہوا خارج ہو گئی، جس پر امام نے سجدہ سہو کر کے نماز کو مکمل کر لیا، یہ بیان کیا، جس پر امتیاز پناہوی دیوبندی نے یہ ویڈیو جواب کے نام پر اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی، اور جب اس کا جواب ہمارے چینل پر اس تھمبنیل کے ساتھ اپلوڈ کیا گیا تب جا کر امتیاز پناہوی دیوبندی کا دماغ ٹھکانے لگا۔ بہرحال پہلے آپ وہ شارٹ ویڈیو ملاحظہ فرما لیں۔ سامعین، آپ کے احباب میں سے جن لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ دیوبندی بڑے نمازی ہوتے ہیں، ان تک آج کی یہ ویڈیو شیئر کر دیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ دیوبندیوں کی نمازیں ہوتی کیسی ہے۔ ایک امام صاحب کی نا ہوا نکل گئی نماز میں، اب انہوں نے بتایا نہیں، آخر میں سجدہ سہو کر لیا۔ لوگوں نے پوچھا امام صاحب کوئی غلطی تو آپ سے ہوئی نہیں ہے، آپ نے سجدہ سہو کس بیس پہ کیا؟ امام صاحب نے کہا بہت تھوڑی سی ہوا نکلی تھی۔ لوگوں نے کہا اس سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز ہی نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا یار اتنی نہیں نکلی تھی کہ وضو ٹوٹ جائے، بہت تھوڑی نکلی تھی۔ لوگوں نے کہا ابے بھائی جتنی بھی تھوڑی نکلے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امام صاحب نے کہا ایکچولی آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، بہت ہی تھوڑی نکلی تھی۔ سامعین، دیوبندیوں کی یہ ایک نماز نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی انہوں نے ہی ایک اور نماز اور نمازیوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ تو انہوں نے ذکر کیا ہے، اب اس کے علاوہ بھی کتنے حادثات و واقعات ہوئے ہوں گے اس کا اندازہ تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔
لیکن انہوں نے ایک اور واقعہ بیان کیا ہے، اب ذرا وہ بھی آپ ملاحظہ فرما لیں۔ ایک واقعہ کسی نے مجھے سنایا کہ 2-3 افراد مل کے تراویح پڑھ رہے تھے، بند کمرہ تھا۔ اب کسی کی ریح خارج ہوئی نا، تینوں امام کی ہوئی ہوگی یا ان 2 مقتدیوں میں سے کسی کی ہوئی ہوگی، ریح خارج ہوئی تو بدبو بہت زیادہ آ گئی، ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ بھی۔ اتنی بند کمرہ تھا تو اتنی اسمیل تھی جس سے اندازہ ہوا کہ تینوں میں سے کسی کا وضو، بولو بھائی، ٹوٹا ہے۔ تو اس بتانے والے نے واقعہ سنایا کہ تینوں نے 20 رکعتیں مکمل کی ہیں شرمندگی سے بچنے کے لیے، کہ کیونکہ اب جو جائے گا وہ پکڑا جائے گا، اور لوگ بولیں گے یار ایسی اسمیل، یار پتہ نہیں کیا کھاتے ہو تم۔ حالانکہ اس کا تعلق پیٹ کے خراب ہونے سے بھی، آدمی زیتون پی رہا ہو اور بدبو بہت زیادہ آ سکتی ہے، کیونکہ پیٹ بعض دفعہ لوگوں کا خراب ہوتا ہے، تو پیٹ تو کسی کا بھی کسی وجہ سے خراب ہو سکتا ہے، تو اس کا کہ انسان کی عزت یا ذلت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ اگر وہ عقل مند ہوتا، امام میں عقل ہوتی نا، تو وہ کہتا کہ بھائی ہم تینوں کو چاہیے کہ ہم جا کے وضو کریں، کسی کا بھی وضو ٹوٹا ہے اور یہ جو اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے تو پردہ ڈالو، تینوں کو چاہیے کہ وضو کر کے آ جائیں۔ اب جس کا ٹوٹا وہ بیچارہ بغیر وضو نماز پڑھتا رہے، کتنا بڑا جرم ہے بغیر وضو نماز پڑھنا۔ اسی طرح سامعین و ناظرین، اسی طارق مسعود نے اپنی ایک محفل کا بھی ذکر کیا ہے، اسے بھی اب آپ سن لیں۔ پھر ایک زبردست واقعہ دیوبندیوں کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی نے جو اپنی مجلس میں بیان کیا ہے وہ آپ کو سناؤں گا، وہ بھی 2 کتابوں کے حوالے سے۔ تو پہلے آپ طارق مسعود کی محفل کا یہ واقعہ سماعت کر لیں۔ میں ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا تو 3-4 آدمی، تو ان میں سے ایک کی ہوا خارج ہوئی، تو وہ ایک کہہ رہا ہے میں نے نہیں کیا دوسرا کہہ رہا ہے، تو میں نے ان سے بولا کہ بھائی اس صفائی کی آپ کو ضرورت کیا ہے کہ میں نے نہیں کیا، اس نے چھوڑو، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، خام خامے جو صفائی بیان کر رہا ہو سمجھ لو اسی نے کیا ہے، اسی نے کیا ہے۔ سامعین، ان لوگوں کے ہوا خارج کرنے کا عالم یہیں تک نہیں ہے بلکہ اس سے آگے بھی ہے۔ اب آگے جاننے کے لیے آپ کے سامنے پیش ہے ملفوظات حکیم الامت، اور اس کی جلد 7 کے صفحہ نمبر 131 پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ ایک بانسری بجانے والا بڑا مسخرہ تھا، بانسری بجاتے وقت بڑے زور سے اس کی ریح صادر ہوئی، یعنی ہوا خارج ہو گئی، تو بانسری مقعد پر یعنی پیچھے کے مقام میں جہاں سے ہوا خارج ہوتی ہے وہاں پر رکھ کر کہتا ہے کہ لے بھی اگر تو اچھا بجانا جانتی ہے تو تو ہی بجا۔ یہی واقعہ سامعین و ناظرین مواعظ اشرفیہ جلد 2 کے صفحہ نمبر 109 پر بھی آپ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر بھی لکھا ہے کہ ایک شخص بانسری بجا رہا تھا کہ دفعتاً ریح صادر ہوئی تو اس نے بانسری منہ سے ہٹا کر دبر پر لگا دی اور کہا کہ بھی اگر تو مجھ سے اچھا بجانا جانتی ہے تو تو ہی بجا لے۔ سامعین، یہاں ایک اور وضاحت کر دوں کہ اب ہو سکتا ہے کوئی دیوبندی کود پڑے اور کہے کہ دیکھو دیکھو یہ تو دھوکہ دے رہا ہے، یہاں پر تو صاف لکھا ہوا ہے کہ مولانا رومی نے مثنوی میں حکایت لکھی ہے، یہ لکھا ہوا ہے مگر اسے چھوڑ کر دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ تو اس کا جواب بھی ابھی ہی سن لیں۔ جواب یہ ہے کہ دیوبندیوں، یہ تو تم ہی لوگوں کا طریقہ ہے کہ اصل بات چھوڑ کر ناقل پر تم لوگ اعتراض کرتے ہو۔ مثلا الملفوظ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدی محمد بن عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شب باشی فرماتے ہیں۔ تو تم دیوبندی لوگ اس میں امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہونے کے باوجود سارا کا سارا اعتراض تم لوگ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت پر کرتے ہو، لہٰذا یہ تمہارا اپنا طریقہ ہے کہ جس نے جو بات کہی ہے اسے چھوڑ کر اپنے مخالف کا نام تم لیتے ہو اور انہی پر اعتراض کرتے ہو، لہٰذا تمہارے اسی طریقے کے مطابق ہم نے ملفوظات حکیم الامت اور مواعظ اشرفیہ کا یہ حوالہ پیش کر دیا ہے، اور یہاں پر مولانا رومی نے مثنوی شریف میں حکایت لکھی ہے، یہ لکھا ہوا ہونا تم دیوبندیوں کی جان نہیں بچا سکتا، کیونکہ تم لوگ اصل کہنے والے کے بجائے نقل کرنے والے پر تم اعتراض کرتے ہو، لہٰذا یہ تمہارے گھر کا اپنا طریقہ، تمہارے گھر کا اپنا اصول ہے، اس کو تم ہی سنبھالو۔
अलमुख्तसर ये सामाईन व नाज़रीन, आज की इस वीडियो से आपको मालूम हुआ कि देवबंदी कैसे होते हैं, इनकी नमाज़ें कैसी होती है और ये लोग नमाजी कैसे होते हैं, इनका वज़ू कैसा होता है। ये सारी बातें आपने समझ लिया है। लिहाजा जब भी कोई देवबंदी वहाबी के बारे में ये कहे कि ये लोग बड़े नमाजी होते हैं, उनको ये वीडियो आप शेयर कर दें और उनको बता दें कि इनकी नमाज़ें कैसी होती हैं। देखने में तो बहुत अच्छी नमाज़ें ये लोग पढ़ते हैं, मगर इनका वज़ू तक नहीं होता, और वज़ू होता भी है हवा खारिज करने के बाद ये लोग वज़ू बनाने की भी ज़रूरत महसूस नहीं करते। और इमाम हो और हवा खारिज हो जाए तो सजदा सहू से काम निकाल लेते हैं, और इमाम व मुक्तदी में से कोई बदबूदार हवा खारिज कर दे तो सारे के सारे 20 रकात तरावी की नमाज़ पढ़ लेते हैं, मगर कोई वज़ू नहीं बनाते हैं। ये हाल है इनकी नमाज का, और ये हाल है देवबंदी नमाजी का। लिहाजा वीडियो अगर पसंद आई है तो अपने दोस्त अहबाब में लाजमी शेयर कर दें, और वीडियो को लाइक करके हैप भी कर दें, ताकि ये वीडियो वायरल होकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा।